ہم جب لمبا عرصہ ایک ہی طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، بیمار اور ناکام ماحول کے اندر، تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ناکامیاں اور بیماریاں فیل کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے آس پاس ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی کو دل کی بیماری ہوئی اور وہ علاج کروا رہا ہے، تو پھر ہم بھی ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کام بہت سے لوگ کر رہے ہوں تو ہمیں کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوتی۔ پوری دنیا بھیڑ چال یعنی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے، اسی طرح کی عادات میں پڑی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں آپ کو، اس سے سمجھیے گا کہ مائنڈ سیٹ کیسے ہو جاتا ہے۔ سرکس میں جو شیر ہوتا ہے اسے بچپن سے ہی سرکس میں پالا جاتا ہے، اسے کوڑے کے ساتھ، سٹک کے ساتھ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب بچہ ہے چھوٹا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کو وہ جو جگلر ہے وہ کوڑے سے پیٹتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس جگلر کے حکم کو مانتا ہے۔ کبھی یہ چھلانگ لگاتا ہے، کبھی وہ آگ کے رنگ میں سے گزرتا ہے، کبھی ٹیبل پہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، وہ شیر ہے۔ وہ ہمیں جسمانی طور پر شیر تو نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ ایک بکری بن چکا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم بھی کسی ایسے ہی دباؤ اور پریشر والے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم بھی اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں۔ اقبال نے ایک شعر کہا بڑا اچھا، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ شاہین کا بچہ بھی جب کووں کے ساتھ پلتا ہے تو وہ بھی بیچارہ کوے کی طرح ہی بیہیو کرنے لگتا ہے۔ میں بارہا ایک ہی بات یاد کراتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک جھلک اندر سے ملی ہے، مجھے اپنی بلندی کا ایک منظر نظر آیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھول جائیں، ہم بھی ایک سرکس کے شیر کی طرح ہی زندگی جی رہے ہیں۔ آج سے بھول جائیں کہ ہم سرکس کا شیر ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم ایک آزاد فضاؤں میں پیدا ہونے والی مخلوق ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں، اور زندگی ہر روز نئی ہے، ہر روز نیا سورج نکلتا ہے۔ ہمیں بھی ہر روز نئے انداز سے سوچنا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پرانے تجربات کو اتنا یاد رکھتے ہیں، پرانے تجربات، پرانا مائنڈ سیٹ، پرانی یادیں ہم سے چھوٹ نہیں پاتی۔ ایک سرکس کا جو ہاتھی ہوتا ہے، وہ جب بچہ ہوتا ہے، یہ دو باتیں میں آپ کو سناؤں۔ وہ جب بچہ ہوتا ہے ہاتھی تو اس کو ایک بڑی سی موٹی رسی کے ساتھ باندھتے ہیں، بڑی موٹی رسی ہوتی ہے، بڑا موٹا کھمبا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس بچے کو باندھا جاتا ہے۔ وہ ہاتھی کا بچہ بڑا زور لگاتا ہے کہ وہ چین، وہ زنجیر، وہ رسا ٹوٹ جائے، لیکن رسا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ رسا موٹا ہے، کھمبا مضبوط ہے، اور ہاتھی بچہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہاتھی بڑا ہوتا ہے، وہ زور لگانا کم کر دیتا ہے۔ ہاتھی کے اندر طاقت بڑھتی ہے، لیکن وہ زور لگانا اس لیے بند کر دیتا ہے کیونکہ بار بار وہ زور لگا کے اب مان جاتا ہے کہ میں اس چین کو توڑ نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ زور لگانا کم کرتا ہے
तो रस्सी को भी छोटा कर देते हैं और कीले को भी छोटा कर देते हैं। फिर हाथी को एक छोटी सी रस्सी के साथ भी, किसी छोटे से कीले के साथ भी बांध दो तो चल जाएगा, क्योंकि वो मान चुका है कि रस्सी अब टूट नहीं सकती। सेम ऐसे इंसान मान चुका है कि बीमारी गोलियों के बगैर ठीक नहीं हो सकती, बीमारी इंजेक्शंस और हॉस्पिटल्स और डॉक्टरों के बगैर ठीक नहीं हो सकती, ज़िंदगी के बंधन टूट नहीं सकते, ये मान चुका है इंसान। मैं आपसे कहता हूँ, बिल्कुल पतली सी रस्सी है, झटका लगाओ तो टूट जाएगी और आज़ाद फ़िज़ाओं में बागी बन जाओ, आज़ाद फ़िज़ाओं में ज़िंदगी जी पाओगे। एक बड़ी ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है, इसलिए माइंड सेट को तोड़ दें। ज़िंदगी नई है, आपका नया माइंड होना चाहिए। आज नए सिरे से ज़ोर लगाएं, जैसे आज ही हम पैदा हुए हैं। नई कोशिश करें, नई काविश करें, नई ज़िंदगी जिएं।